سورۃ الانبیاء میں بھی ایک آیت آئے گی، اس میں الفاظ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور معبود ہوتا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ہر وقت لڑائی جھگڑا، ایک گھر کے اندر اگر دو طاقتور لوگوں میں ڈفرنس آف اوپینین ہو تو دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے، دو بھائیوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا مقام سورہ المؤمنون میں آیا کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو جھگڑے کی صورت میں ہر معبود اپنی اپنی مخلوق لے کے الگ ہو جاتا کہ ٹھیک ہے جی، آج کے بعد بٹوارا ہو گیا، یہ پلانٹ ارتھ کا اتنا حصہ میرا، اتنا تیرا، تو اپنے بندے وہاں آباد کر، میں اپنے بندے یہاں آباد کروں گا۔ یہ تین آیات بڑی کریٹیکل ہیں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو عرش کی طرف راستہ تلاش کرتا تخت حکومت پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ کوئی نہیں کر رہا، مراد یہ کہ ایک رب ہے۔ سورۃ الانبیاء، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو اس کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا، کیونکہ مائنڈ ایک نہ ہوتا، دو مائنڈ ہوں گے تو آپس میں ٹکرائیں گے۔ اب میرے بھائیو، یہ جو اگلی آیت ہے یہ وننس آف گاڈ کے اوپر قرآن حکیم میں تین مقامات کے اوپر ایکسٹراڈنری گفتگو ہوئی ہے، ان میں سے ایک مقام ہے قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور معبود بھی ہوتا، پیرلل میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے، کما یقولون، جیسا کہ یہ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا، تو یقیناً وہ اللہ کے عرش کی طرف کوئی راستہ تلاش کرتا تاکہ اس تخت حکومت پہ قبضہ کر لے۔ دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے نا کہ امپائرز کیسے کھڑی ہوتی ہیں، چھوٹی امپائرز جو ہیں ان میں سے کوئی دلیر بادشاہ اٹھتا ہے اور وہ کسی بڑی امپائر کو شکست دے کے اس کے تخت پہ قبضہ کر لیتا ہے، پھر مزید اپنی امپائر کو بڑھاتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک سے زیادہ امپائرز ہوں اور وہ آپس میں لڑیں نہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال میں انہیں سمجھایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور ہستیاں بھی ہیں جو معبود ہیں، تو دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ اگر بادشاہ ہوں تو وہ آپس میں لڑتے ہیں ایک دوسرے کا تخت حکومت چھیننے کے لیے۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا، دو بھی ہوتے ٹوٹل، تو وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف ضرور جاتا تاکہ اس کے اوپر قبضہ کر لے۔ الٹیمیٹلی اس طرح کی آیات سے یہ رزلٹ نکلا کہ یہ پوری کائنات جو اتنی ہارمنی سے چل رہی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہے، ورنہ تو ہر وقت فساد ہی رہتا، جس طرح دنیا میں آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا میں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ مقام ہے سورہ بنی اسرائیل کا۔ سورۃ الانبیاء میں بھی ایک آیت آئے گی، اس میں الفاظ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور معبود ہوتا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ہر وقت لڑائی جھگڑا، ایک گھر کے اندر اگر دو طاقتور لوگوں میں ڈفرنس آف اوپینین ہو تو دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے، دو بھائیوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا مقام سورہ المؤمنون میں آیا کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو جھگڑے کی صورت میں ہر معبود اپنی اپنی مخلوق لے کے الگ ہو جاتا کہ ٹھیک ہے جی، آج کے بعد بٹوارا ہو گیا، یہ پلانٹ ارتھ کا اتنا حصہ میرا، اتنا تیرا، تو اپنے بندے وہاں آباد کر، میں اپنے بندے یہاں آباد کروں گا۔ یہ تین آیات بڑی کریٹیکل ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو عرش کی طرف راستہ تلاش کرتا تخت حکومت پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ کوئی نہیں کر رہا، مراد یہ کہ ایک رب ہے۔ سورۃ الانبیاء، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو اس کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا، کیونکہ مائنڈ ایک نہ ہوتا، دو مائنڈ ہوں گے تو آپس میں ٹکرائیں گے۔ انبیاء بھی آپس میں اختلاف رائے کر لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا اختلاف نہیں قرآن میں رپورٹ ہوا؟ معصوم ہستیاں، حتیٰ کہ وہ داڑھی کھینچی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی کی، حالانکہ ان کا قصور بھی کوئی نہیں تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ ان سے معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے۔ بہرحال دونوں انبیاء ہیں، تو یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ اکیلا ہے، ادروائز اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو نظام درم برم ہو جاتا۔ اور تیسرا مقام سورۃ المؤمنون کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا
تو اختلاف کی صورت میں ہر ایک معبود الہ اپنی مخلوق لے کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، بٹوارا ہو جاتا، لیکن ان میں سے کوئی کام بھی نہیں ہو رہا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کائنات کو ایک ہستی چلا رہی ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون، پاک ہے اور وہ بہت بلند ہے، برتری والا ہے، ہر اس بری صفت سے وہ پاک ہے جو لوگ اس کے بارے میں کلیم کرتے ہیں۔ علوا کبیرا، بہت بلندی والا، بڑی برتری والا۔ اور کیا برتری ہے اس کی؟ تسبح له السماوات السبع والارض، ساتوں آسمان اور زمین اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَمَن فِيهِنْ، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اسی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، یہ مشہور زمانہ آیت ہے، اور کوئی شے بھی ایسی نہیں ہے الا یسبح بحمدہ، مگر یہ کہ وہ اس کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان مخلوقات کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے۔ حقیقت بات ہے، ہم تو انسانوں میں مختلف زبانوں کو نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ کی تو اتنی مخلوقات، 2 ملین سے زیادہ سپیشیز تو پلانٹ ارتھ پہ ہیں، 2 ملین یعنی کہ 20 لاکھ سپیشیز ہیں، اور ہر سپیشی کی تعداد اربوں خربوں میں ہے۔ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الرعد میں آیا کہ یہ جو بجلی بھی چمکتی ہے نا، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آیا، ابن مسعود کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو ہم نوالے میں سے اللہ کی تسبیح کی آواز خود سنتے تھے۔ وہ پیغمبر کی موجودگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو ایسا ایکسپیرینس کرواتا تھا تاکہ ان کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہو، کیونکہ انہوں نے پھر اس لیگیسی کو آگے چلانا ہوتا تھا۔ پھر وہ جو بخاری میں مشہور حدیث ہے، نبی الاسلام جمعے کے دن جب تشریف لائے مسجد میں تو ایک اونٹ کے بچے کے رونے کی طرح چیخ و پکار کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ صحابہ کرام کو نہیں پتا چلا کہ یہ کون رو رہا ہے، لیکن نبی الاسلام کو پتا چل گیا۔ وہاں ایک کھجور کا تنا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ زندہ کھجور کی بات نہیں ہو رہی ہے، کھجور کا ایک تنا لگایا ہوا تھا، اترا ہوا۔ کھجور تو ویسے بھی آپ اوپر والا حصہ اس کا کاٹ دیں تو یہ واحد درخت ہے جو قتل ہو جاتا ہے انسان کی طرح۔ باقی درختوں کو آپ کاٹتے ہیں نا تو اس کی نئی شاخیں نکلتی ہیں، لیکن کھجور کا اگر آپ اوپر والا گلا کاٹ دیں نا جہاں فروٹ ہے تو وہ قتل ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک ٹونڈی رہ جاتی ہے، کچھ بھی نہیں اس پہ۔ یہ ایک بڑا غیر معمولی درخت ہے، تو وہ پھر استعمال ہوتا تھا جس طرح آج کل آپ یہ بیم ڈالتے ہیں چھتوں میں، تو وہ اس وقت استعمال ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے چھوٹے تنے جو ہیں وہ ٹیک لگانے کے لیے۔ تو بخاری میں آتا ہے ایک مدینہ شریف میں کوئی انصاری عورت تھی، اس نے نبی علیہ السلام کو گفٹ کیا ایک ممبر۔ تو وہ پہلا جمعہ تھا، آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، تو آپ کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے ہی اس نے شور مچا دیا۔ اسے پتا چل گیا کہ بھئی یہ، پھر نبی علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے، آپ نے اس پہ ہاتھ پھیرا تو وہ سسکیاں لیتا ہوا خاموش ہو گیا۔ یہ نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ مخلوقات بھی کلام کرتی ہیں۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دفعہ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے تو فوراً اونٹ بھاگتا ہوا آیا، آپ کے کان میں ایک بات کی، اور نبی علیہ السلام نے کہا اس کا مالک کی طرح بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تیری شکایت لگا رہا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو یہ مجھے نہر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور مجھ سے زیادہ مشقت لیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اب اس کو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کرتا ہوں۔ اچھا آپ دیکھیں اونٹ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ کے نبی ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، سرکش جنوں اور انسانوں کے سوا دنیا کی، کائنات کی ہر مخلوق
پیغمبر کو پہچانتی ہے. یہ اللہ نے غیر معمولی چیز رکھی ہوئی ہے. پتھروں کو، درختوں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پیغمبر آ رہا ہے. ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا پروٹوکول اٹیچ ہے کہ انہیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ عام انسان نہیں ہے. اور اسی وجہ سے صحیح مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ خود نہر کیے. 100 اونٹ یمن سے حضرت علی لے کے آئے تھے، 63 آپ نے کیے، 37 حضرت علی نے کیے. اور احادیث میں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو کسی اونٹ کو نہر کرنے کے لیے کوئی پروٹوکول دینے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، کیونکہ جانوروں کو پتا ہے ہم اللہ کے لیے قربان ہو رہے ہیں اور یہ اللہ کے پیغمبر کر رہے ہیں. وہ ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے تھے. اس قسم کے کئی واقعات ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اپنی اپنی زبان میں اللہ کا ذکر کرتی ہیں. ہر پرند چرند اللہ تعالیٰ کو اپنی بولی میں یاد کرتا ہے. جب بجلی کڑکنا یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے تو باقی چیزیں آپ چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کی تسبیح اس کے حمد کے ساتھ نہ کرتی ہو. دیکھیں یہ ہمیشہ یہی ذکر آیا ہے، تسبیح حمد، تسبیح حمد، تسبیح حمد. اور یہی نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا، سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ تسبیح اور اس کی حمد و بحمدہ. صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلکہ بخاری کی یہ آخری حدیث ہے کہ 2 کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پر بہت بھاری ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. پھر بخاری میں یہ بھی آیا کہ اگر اس سے کوئی بہتر تسبیح ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سکھاتا. فرشتوں کی بھی تسبیح یہی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اور دوسری فارم میں بھی آئی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. تسبیحات فاطمہ بھی ہیں. تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں. انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ حلم والا ہے، بخشنے والا ہے. حلم اس کا ایسا ہے کہ شرک ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، ایک ہی دفعہ پکڑے گا. اور بخشنے والا بھی ہے، اگر کوئی توبہ کر لے تو بخش دے گا. اور ایسا بخشے گا کہ سورۃ الفرقان میں آیا، شرک سے بھی اگر کوئی شخص توبہ کر لے دنیا کی زندگی میں، ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے.